رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں مدد کے لیے تو میں کچھ انتظار کرتا ہوں کہ شاید میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی کھڑا ہو جائے اور اس کی مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو سیکیور کر لیں. I'm paraphrasing the حدیث, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو ایک بہت بڑے عمل کا بدلہ عطا کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بننے کے بعد ایسے نہیں تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the same person پروفٹ ہوڈ سے پہلے, نبوت سے پہلے اور رسالت سے پہلے, کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کا, کیسے پیش آیا کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی نا, اب غار حرا میں جایا کرتے تھے اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن گزارا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی بہت عابد انسان تھے. He was a marvel of a worshipper. جبریل آئے, بولا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا. تو آپ نے جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی حدیث ہے اس میں حق کیا اور زور سے پریس کیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے میرے برداشت سے باہر ہو گیا وہ. پھر کہا اقرا, اور 3 دفعہ کہا اور آپ نے کہا نہیں پڑھ سکتا, اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانگ سٹوری شارٹ بھاگ کے آئے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا زملونی زملونی, مجھے کور کرو مجھے کور کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ وقال قد خشیت علی نفسی, خدیجہ میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں, اپنے سیلف کے بارے میں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا. تو خدیجہ الکبریٰ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی, ان کی بیوی تھی, بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کو, تو کیا کہتی ہیں فقالت لہو کلا, کبھی نہیں, ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا او یخزیک اللہ عبدا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ ریزنز کیا بتائیں؟ کہا انک لا تصل الرحم وتصدق الحدیث او وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یعنی حضرت خدیجہ نے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ ہیں کس طرح کے. کہتی ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کریں گے آپ کو. کیوں؟ بیکاز یو کیپ گڈ ریلیشنز ود یور کتھ اینڈ کن. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ اختیار کرتے ہیں, آپ غرباء کی مدد کرتے ہیں, آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے گیسٹ کو بڑے جنرسلی سرو کرتے ہیں, ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اور ان کی اسسٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جو لوگ مصیبت اور مشکلات میں ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں, آپ اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں, آپ غار میں جا کے تھنکنگ اینڈ پونڈرنگ بہت کرتے ہیں, آپ صدقہ بہت دیتے ہیں. نہیں, حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی خدمت بڑی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور ابو بکر صدیق جو کہ آپ کا کمپینین ہے, اینڈ ہی از دا چیف آف دا اسٹوڈنٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے نا اور چھوڑ کے جانے لگے کہ یہاں پہ کوئی عبادت کرنے ہی نہیں دے رہا, تو زید ابن الدغینہ ایک شخص ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے عبادت کرنے دیا جائے, مجھ پہ ظلم اور زیادتی نہ کیجیے, جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہوں, یعنی فری ہوں. سبحان اللہ, لوگ یہاں سے ویسٹ جاتے ہیں اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے, حالانکہ وہ اصل غلامی کا شکار ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے لوگ روکے نہ اللہ کی عبادت سے. تو زید ابن دغینہ کیا کہتے ہیں, ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج, ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج. ابو بکر آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو نکلنا چاہیے, نہ یہاں سے جانا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیں, آپ کو شاید وہ باتیں جو میں نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں وہی یاد آئیں گی کہ جب زید نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا. فرمایا کہ لوگوں تم ایسے بندے کو نکال رہے ہو, اتخرجون رجلا, ایسے بندے کو تم مکہ سے نکال رہے ہو, یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضعیف ویعین علی النوائب الحق
کہ لوگوں تم ابو بکر صدیق کو اس لیے ایسے بندے کو نکال رہے ہو جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ کی ہیلپ کرتا ہے, جو لوگ غریب اور مشکل میں ہوتے ہیں, جو لوگ اچھے ریلیشنز رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, ہیلپ دا ویک اینڈ پور, entertain guests generously and help the calamity stricken persons جن پہ مصیبت اور آفت آئی ہوتی ہے, اور کہا کہ ابو بکر یہاں سے نہ جائیں, میں آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. یہ تھے ابو بکر صدیق. ایون اللہ کے نبی کی تربیت دیکھ رہے ہیں کیسے انہوں نے تربیت کی. صحابہ کا نیکی کے بارے میں پرسپیکٹو کیا تھا؟ یس, وہ روزے رکھتے تھے, وہ جنازے فالو کرتے تھے, وہ صدقہ خیرات کرتے تھے, وہ تہجدیں انہیں کبھی مس نہیں کی, لیکن یہ اسپیکٹ ہمارے معاشرے میں بہت مسنگ ہے, جس کی وجہ سے میں اس پہ زور دے رہا ہوں. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں, اور عمر بن خطاب کو شک ہوا کہ یہ فجر سے پہلے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, تو چھپ کے بیٹھ گئے. دیکھا کہاں جا رہے ہیں, لیکن فجر سے پہلے نہیں پتہ چلا کہاں گئے. تہجد کے ٹائم پہ اس سے پہلے آ گئے, دیکھا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے ٹرائی کیا تو رات کے آخری حصے میں ابو بکر صدیق نکل کے ایک حجرے میں جایا کرتے تھے, اور وہاں جاتے کچھ ٹائم گزارتے اور واپس آ جاتے. تو عمر خطاب کو شک ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیوں کسی حجرے میں جاتے ہیں. تو جب عمر بن خطاب اس حجرے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہے, یہ وہ بندہ ہے جو کہ یعنی پرائم منسٹر تو کیا ہوگا, خلیفۃ المسلمین, ان کی رسپانسبلٹیز, ان کا احسن کردار, ان کے ڈیڈیکیشن لوگوں کی خدمت کی طرف کیسی ہوگی, ان کی اپنی عبادات, قرآن کو ٹائم دینا, یعنی کتنے بزی انسان ہو. لیکن وہ بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہے ہیں, اور وہ کمرے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت اندھی ہے, نابینا ہے, اور کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو نے کہا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو شخص آتا ہے آپ کے کمرے میں, آپ کے گھر میں, یہ کس لیے آتا ہے؟ تو نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, کافی سالوں سے شخص آ رہا ہے, میرے گھر آتا ہے, میرے گھر میں جھاڑو لگا کے جاتا ہے, کھانا پکا کے جاتا ہے, میرے برتن دھو کے جاتا ہے, میرے سارے کام شام, میری نیڈس کی کفالت کر کے جاتا ہے. تو عمر بن خطاب جب یہ سارا کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں بخن یا عمر, کہ عمر افسوس ہو تم پہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں لقد اطعبت من بعدک, ابو بکر you are living with a very high standard for the people coming next to you. You are living a very high standard, اور آپ بہت ایک بینچ مارک سیٹ کر کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے بعد آئیں گے, کیسے ہم یہ پوچھ کریں گے. یہ تھے ابو بکر صدیق جو کہ پرائرٹی سے کی ان کی. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو عمر بن خطاب نے ان کی ذمہ داری اٹھائی, یعنی عمر بن خطاب بیواؤں کے گھر میں جایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اور خصوصاً بوڑھی جن کے شوہر بھی وفات پا چکے اور بچے بھی اپنے کام میں مصروف ہیں. اور اسی خاتون کے جب گھر گئے تو وہ سارے کام کی, اور کھجوریں بھی دی انہیں کھانے کے لیے. تو جب انہیں کھجوریں کھائیں تو کہتی ہیں کہ وہ شخص مر گیا ہے جو پہلے میرے گھر آتا تھا. تو عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ عورت کہتی ہے, وہ بوڑھی نابینا عورت کہتی ہے کہ کیونکہ اس دفعہ کھجور میں گٹ کے اندر ہی رہ گئی ہیں, وہ تو مجھے نکال کے دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. This is how particular he was, کہ لوگوں کی خدمت اور ان کے دل میں خوشی کو ڈالنا, کہ لگتا ہے وہ شخص اب مر چکا ہے جو پہلے مجھے میری خدمت کیا کرتا تھا, وہ کھجوریں اب اس طرح سے نہیں سرو کر رہی مجھے جس طرح سے وہ مجھے کرتا تھا. تو عمر بن خطاب نے اکثر موقعوں پہ کہا کرتا ہے کاش میں ابو بکر صدیق کے چھاتی پہ ایک صرف بال ہوتا, میرے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ میں ابو بکر کے سینے پہ ایک بال ہوتا. یہ وہ شخص ہے. اللہ اکبر.